میرات المناجی میں کبوتر پالنا جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بلکہ مسجد حرام میں بہت کبوتر پلے ہوئے ہیں. پہلے زمانے میں کبوتروں سے پیغام رسانی کا کام لیا جاتا تھا. یعنی ڈاکیا جو ہوتا ہے نا، پوسٹ مین، پہلے پوسٹ مین ہوتے تھے کبوتر. مگر کبوتر بازی کرنا ممنوع ہے، ہر بازی ممنوع ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرقات المفاتیح میں کہ صرف اڑانے کے لیے کبوتر پالنا مکروہ ہے. کبوتر ایک حلال پرندہ ہے، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. سید نہیں ہے. سید تو امام حسین، امام حسن رضی اللہ عنہما کی اولادیں سید کہلاتی ہیں، وہ سید ہیں. اور یہ انسان نہیں ہے، جانور ہے. بعض اوقات جب کسی کو فالج ہو جاتا ہے تو اس کبوتر کو ذبح کر کے اس کا خون جو ہے وہ فالج والی جگہ پر لوگ ملتے ہیں، تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ کبوتر ذبح کر کے اس کا خون، یہ خون تو نکلا ناپاک. مثال کے طور پر جیسے پیشاب ناپاک ہے، نجاست غلیظہ، یہ خون بھی اسی طرح ناپاک ہے جو ذبح کے وقت نکلا. یہ فالج والوں کے یہاں لگاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. اور علاج موجود اس کے، وہ علاج کرنے چاہیے، خون نہیں لگانا چاہیے. اگر کسی علاج سے فائدہ ہو ہی نہیں رہا تب بھی کسی مفتی اسلام سے پہلے مسئلہ معلوم کر لیں، اس کے بعد مطلب جو فرمائے وہ مفتی صاحب ویسا کریں. اپنی طرف سے نہیں کہ مجبوری ہے، ضرورت ہے، فلاں، یہ لوگ کر لیتے ہیں اس طرح اپنا اجتہاد، یہ نہیں کرنا چاہیے. کبوتر کی عجیب خاصیت، فالج اور لقوے والے کے لیے کبوتر کا گوشت کھانا مفید یعنی فائدہ مند ہے. اسی طرح جہاں کبوتر رہتے ہوں وہاں یا اس کے قریب رہنا بھی فائدہ مند ہے. فالج کے مریض کے لیے بدشگونیاں لیتے ہیں، تباہ ہو جاتا ہے، اور یہ رزق میں تنگی. تو اب یہ کہ اس کو ستانے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تب تو ممکن ہے کہ اگر ستائیں گے تو جانور کی بھی بددعا تو لگتی ہے. یہاں غیر مسلم کو بھی ظلم کریں گے تو اس کی بددعا بھی لگتی ہے، اور جانور کی بھی لگتی ہے کہ بے زبان کی. تو ستانا تو نہیں ہے. ہم ویسے ہی مت گھر میں ہو تو تنگ دستی آئے گی، تو روزی میں تنگی آئے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. مزارات پہ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ مزارات پہ عقیدت سے زائرین آتے ہیں اور دانے ڈالتے ہیں. تو جہاں مطلب دانے پھینکو گے وہاں پرندہ آئے گا. لوگ آتے رہتے ہیں، دانے ڈالتے رہتے ہیں. حرمین طیبین میں بھی تو لوگ دانے، جہاں جہاں دانے ڈالتے ہیں وہاں کبوتروں کے ہجوم رہتے ہیں. یہ مطلب خانہ بدوش جیسے ہوتے ہیں کہ جہاں ان کو غذا پانی ملے وہاں ڈیرا ڈال دیتے ہیں، تو کبوتر بھی وہاں ڈیرا ڈال دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ جہاں جہاں دانے ڈالتے ہیں کبوتر وہاں بسیرا کرتے ہیں. یعنی اس کو کسی ولی اللہ سے یا نبی اللہ سے نسبت کی وجہ سے یہ جاتے ہیں. ایسا ہو تب بھی حرج نہیں ہے، لیکن پڑا نہیں ہے. ظاہری یہی کہ دانے ڈالے جاتے ہیں، یہ آتے ہیں. اچھا جانور ہے، بے ضرر جانور ہے، نہ یہ حملہ کرتا ہے نہ کسی کو کاٹتا ہے. کبوتر تو وہ جانور ہے کہ جو اذیت دینے میں، تکلیف دینے میں ابتدا نہیں کرتا. یہ فقہا نے صراحت کی ہوئی ہے. تکلیف دینے میں شروعات نہیں کرتا. یہ اس کو تنگ کیا جائے تو پھر دے گا تکلیف. کوئی تکلیف دے تو پھر ایک تکلیف کی صورت ہوتی ہے. ایک شخص اپنی جیب سے دانہ ڈال رہا ہے، ایک یہ کہ کسی نے دانے کے لیے پیسے دیے ہیں، اب وہاں پہ دانے بہت زیادہ دیکھے اس نے، تو کیا اس کو یہ اجازت ہوگی کہ یہ اپنی طرف سے کسی اور جگہ پر صدقہ کر دے؟ اب اگر کسی سے آپ نے پیسے قبول لیے، اس نے کہا کہ کبوتروں کو دانے ڈال دینا، یہی کرتے لوگ. اب اپنی مرضی سے اس کو صدقہ نہیں کر سکتے، یا تو اس سے اجازت لے لیں. اب تو کمیونیکیشن آسان ہے کہ یہاں تو دانے تو میں نے دیکھا کہ ڈھیر سارے رکھے ہوئے ہیں، تو کیا کسی اور غریب کو دے دوں یا کیا کروں اس کو. تو اگر وہ اجازت دیتا ہے یا بولتا ہے دانے ہی ڈالو، تب دانے ہی ڈالنے پڑیں گے کبوتر کو. ورنہ یہ کہ کسی وہ اجازت جیسی دے ویسا کر لیں. کبوتر کو جو دانے کھلاتے ہیں لوگ، اور مکہ مدینے میں تو بہت زیادہ رواج بھی بنتا جا رہا ہے، بلکہ لوگ جانے والے کو پیسے بھی دیتے ہیں کہ آپ وہاں جا کے دانے کھلا دیں. تو اس کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں، اور افضل کیا ہے، کبوتر کو دانے کھلائیں یا کسی مسلمان کو کھانا کھلا دیں؟ افضل و مفضول تو اس صورت میں ہوگا کہ سامنے کوئی مسلمان ہے بھوکا ہے نا، اور اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اور آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں اور آپ چاہتے ہیں یا کبوتر کو کھلاؤں یا اس مسلمان کو کھلاؤں، تو پھر تو مسلمان کو کھلانا افضل ہی رہے گا. ظاہر ہے کہ وہ حاجت مند ہے، کبوتر حاجت مند نہیں ہوتا. آپ نہیں کھلاؤ. اربوں خربوں پرندے کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے سب کو. ادھر ادھر اڑ کے یہ اپنا پیٹ بھر ہی لیتے ہیں. کبوتر ضرورت مند نہیں ہوتا. ہم ضرورت مند ہیں کہ ہماری عقیدت ان سے وابستہ ہے، ہم ان کو کھلا رہے ہیں.
حرمین طیبین میں دانے ڈالے جاتے ہیں، اگر دانے ہی کھلانا مقصود ہے اور کبوتر کھاتے بھی ہیں تو ثواب کا کام ہے. یوں تھوڑا خیال آتا ہے کہ اتنے دانے ڈالے جاتے ہیں، لوگ قدموں تلے روند رہے ہیں، لیکن وہ کھاتے کم ہیں، ضائع زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ کہ اصل میں وہاں ویسے ہی بہت سارے موجود ہوتے ہیں، اب اس کے اوپر ایک اور تھیری رکھ کے ڈال دی. اگر نہ ہو چلے پھر اس نے ڈالا تو ایک بات ہے، لیکن پھر جب موجود ہے تو اب اس کو ڈالیں گے تو پھر تھوڑی دیر بعد واقعی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جھاڑو لگ کے کچرے کے ڈبے میں جا رہا ہوتا ہے، ضائع بھی بہت ہوتا ہوگا. کیا یہ بہتر نہیں کہ اگر پہلے وہاں پر موجود ہے تو پھر اتنی رقم صدقہ کسی اور جگہ کر لیں؟ ڈھیر سارا مطلب ہوتا ہی ہے، مطلب اب اس میں ہم ڈالیں گے اور یہ اٹھا کے لے جائیں گے. کبوتر کو کھلانا مقصود تھا، وہ مقصود تو حاصل نہیں ہو رہا. اگر آپ کو یوں لگتا ہے کہ ہو رہے ہیں ضائع اور ہو رہے ہیں ضائع، پھر نہ ڈالا جائے. یہ رقم جو آپ نے نیت کی نا، یہ واپس جیب میں نہیں نکلی اللہ کے لیے، تو یہ نکلی رہے، کچھ اور ڈلے اس میں بھلے، اور کسی ضرورت مند پر یا کسی بھی نیک کام پر اس کو صرف کر دیا جائے، خرچ کر دیا جائے.